أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ارشاد ہے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرما رہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے: کہاں ہیں وہ میرے بندے جو میری عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں الفت اور محبت رکھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے کہ اللہ کی خاطر محبت اور تعلق کل قیامت میں اللہ اس کی کیا قیمت لگائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کی خاطر محبت، آپس کا تعلق، اللہ کے ہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ایمان والا اپنی وہ قیمت کل بارگاہ خداوندی میں پائے گا۔ کیا دولت ملے گی اسے؟ اللہ کی خاطر محبت۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے: کہاں ہیں وہ میرے بندے جو میری عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں الفت اور محبت رکھتے تھے۔ کوئی دنیا میں اللہ کی عظمت کا خیال رکھے نا اور اللہ کی بڑائی کا خیال رکھے، اللہ اس کی بڑائی کر دیتے، اللہ اسے عظیم بنا دیتے ہیں، اور کل بارگاہ خداوندی میں تو پھر اسے ایسی عظمت ملتی ہے، دنیا پھر رش کرتی ہے۔ کل بارگاہ خداوندی میں اسے وہ عظمت ملتی ہے کیونکہ اس نے اللہ کی عظمت کا خیال رکھا، اللہ کی عظمت کا خیال رکھا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: اذا عظمت امتی الدنیا، جب دنیا کی عظمت اپنے دل میں بٹھائے گی نا اور یہ سمجھے گی کہ دنیا ہے تو ترقی ہوگی، دنیا ہے تو عزت ملے گی، دنیا ہے تو کامیابی ملے گی، تو یہ دنیا کی عظمت دل میں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہے تو عزت ملے گی، اللہ کی محبت ہے تو عظمت ملے گی، اللہ سے تعلق ہے تو کامیابی ملے گی۔ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، پھر اللہ بھی اس کی عظمتیں کروایا کرتا ہے، اسے عظیم بنایا کرتا ہے۔ اور اس کی عظمت کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ دنیا میں یہ تعلق لوگوں سے جو رکھے نا وہ اللہ کی خاطر رکھے۔ دنیا کی خاطر تو سبھی رکھتے ہیں، فلاں صاحب حیثیت ہے اور فلاں سے یہ مفاد ہے اور فلاں سے یہ جسے کہیں کہ کام نکلتا ہے، یہ تعلقات تو سبھی رکھتے ہیں۔ کافر بھی رکھتا ہے، ہندو سکھ بھی رکھتا ہے۔ مسلمان کی خوبی یہ تھی کہ یہ بندہ اللہ والا ہے، یہ صاحب ایمان ہے، اس کا اللہ سے تعلق ہے، اس کا اس سے جو رشتہ ہے اللہ کی خاطر، اس کا اس سے جو تعلق ہے اللہ کی خاطر ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ورنہ یہ دنیا تو ایسی ہو گئی، اتنی خود غرض ہو گئی، جہاں اسے کوئی نفع نہیں ملتا ہاتھ بھی نہیں ملاتا، سلام بھی نہیں کرتا، صرف خود غرضی کی دنیا رہ گئی۔ صرف یہ وہی مسکراتا ہے، وہی ہاتھ بڑھاتا ہے، انہی سے تعلق بڑھاتا ہے جہاں کچھ غرض اسے نظر آ رہی ہے۔ غرض ہے، اور مسلمان کی سب سے بڑی غرض کیا ہوتی ہے
کہ یہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کل بارگاہ خداوندی میں اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے قیامت کے دن کہ میرے وہ بندے جو میری عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں الفت اور محبت رکھتے تھے کہاں ہیں؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، آج میں ان بندوں کو اپنے خاص سائے میں جگہ دے دوں گا، جہاں قیامت کے دن افراتفری ہوگی، ہر شخص پریشان حال ہوگا اور ہر شخص سرگرداں اور حیران ہوگا، وہاں انہیں خصوصی میزبان کے طور پہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بلایا جائے گا اور بتایا جائے گا تمہاری سب سے بڑی نیکی کیا تھی؟ تم دنیا میں میری عظمت کا خیال رکھتے تھے، تمہارے دل میں میری جلال اور بڑائی موجود تھی، اور اس عظمت اور جلال کی وجہ سے تمہارا تعلق دوسروں سے ہوا کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کی خاطر محبت رکھے اور کسی سے اگر دل میں بغض ہے نا تو اس لیے نہیں کوئی دنیاوی وجہ بن گئی، اس لیے اس سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، نہ اس کی نظر میں یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فرمایا جو اللہ کی خاطر محبت رکھے اور کسی سے بغض اس لیے رکھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کے اندر نجاست ہے شرک کی، اس کے اندر نجاست ہے کفر کی، اس کے اندر گندگی ہے اللہ کی نافرمانی کی، اور جب تک یہ گندگی ہے میں اس سے دور رہ رہا ہوں، اور جب یہ گندگی نکل جائے گی میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، میں اس سے محبت کروں گا، اس کے اندر ایمان کا نور آ گیا۔ تو فرمایا جو اللہ کی خاطر محبت رکھے اور اللہ کی خاطر بغض رکھے اور دے بھی صرف اللہ کے لیے، اور کہیں ہاتھ روک رہا ہے تو اللہ کی خاطر روک رہا ہے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ یہ کمالی ایمان کی نشانی ہے۔ تو اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر جسے کہیں کہ کسی سے تعلق رکھنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا انعام ہے۔ اب اللہ رب العزت کو آواز لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں ہیں وہ میرے بندے؟ اور وہ ذات تو ایسی ہے جو خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، ذرے ذرے کے بارے میں اسے علم ہے، لیکن یہ اعزاز دنیا کی نگاہوں میں اس کی شان بتلانے کے لیے آواز لگ رہی ہے کہاں ہے وہ میرا بندہ؟ ورنہ اللہ تو خبیر ذات ہے، بصیر ذات ہے، کوئی ذرہ بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، اور پھر یہ اللہ کی طرف سے یہ آواز ہے کہاں ہے وہ میرا بندہ جو میری خاطر اور میری عظمت اور جلال کی وجہ سے میرے بندوں سے محبت کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت میدان حشر میں سارے لوگوں کے سامنے اپنے اس مقبول اور محبوب بندے کی شان کے اظہار کے لیے یہ اعلان فرمائیں گے کہ یہ میرا محبوب ہے اور یہ میرا مقبول بندہ ہے۔ آج اس کے لیے یہ اعزاز و اکرام ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک یہ سایہ ہوگا جس سایہ کے نیچے اسے بلایا جائے گا۔ تو یہ اعزاز اکرام ہے جو اس خوش نصیب آدمی کو ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کی خاطر محبت نصیب فرمائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا کل قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کر رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کل ہمارا معاملہ بھی اللہ انہی کے ساتھ فرمائیں گے۔ المرء مع من احب، کس سے محبت ہے اور کس سے تعلق ہے، اور دل میں
کس کی قدر و عظمت ہے، کس کی ہے؟ کل قیامت میں اللہ انہیں کے ساتھ اس کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ یہاں نیکی نصیب فرما دے اور نیکوں سے محبت اور تعلق نصیب فرما دے۔ اللہ